ابھی تک ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اور یہ ساری کی ساری میڈ ان دمشق ہیں۔ اب میں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دوسرے اینگل سے میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ذرا بات کو رپیٹ کر لوں، چونکہ ہم نے اس کو 2-3 حصوں میں اس کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ، جو ملا، جو ملوانے اس بات پہ زور دیتے ہیں یا اس طرح کی روایات پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے ویژنز ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے عقائد اور تھاٹ ہوتے ہیں، اس کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کئی دوست احباب مجھے اس طرح کی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں کہ کئی ملا ملوانے ایسے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ وہ جب سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ مولا علی علیہ السلام کا حکم ہے، مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان پر فضیلت دے گا، ان پر افضلیت دے گا تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ اور کئی مقامات پہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے افضل ابو بکر ہے اور مجھ سے افضل حضرت عمر ہیں اور میں عام مسلمان ہوں۔ تو یہ روایات بیان کر کے یار لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ گمراہ تو ہے ہی، وہ اہل سنت بھی نہیں، وہ رافضی بھی ہے، وہ شیعہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا گستاخ ہے، معاذ اللہ وہ مولا علی علیہ السلام کا بے ادب ہے، چونکہ اس نے مولا علی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، مولا علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، مولا علی علیہ السلام کی معاذ اللہ اتباع میں نہیں آیا۔ تو اس بات پہ وہ زور دیتے ہیں اور لوگوں کو ان میں ابہام پیدا کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں ان کو، اور اس طرح کی روایات بیان کر کے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کے سامنے ان روایات کی سند پہ گفتگو کی ہے کہ یہ ساری من گھڑت ہیں، یہ میڈ ان دمشق ہیں، میڈ ان شام ہیں۔ تو اگلا جو نقطہ ہے وہ میں آپ کی جو محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی روایات کو لے لیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر کے اب میں اس کے اوپر وکالت کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر میں جرح کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں 80 کوڑے لگاؤں گا، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ابوبکر افضل ہے، مجھ سے عمر افضل ہے، مجھ سے عثمان افضل ہے، اور جو ان کو افضل نہیں مانتا تو معاذ اللہ وہ مولا علی علیہ السلام کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ اب میں دوسرے رخ سے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کچھ حقائق منطق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں راؤنڈ دی کلاک آپ نظر دوڑائیں تو موجودہ وقت میں بے شمار مشائخ ایسے ہیں، پیران اعظام ہیں، جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ان کی محفل میں جاتے ہیں، ان کی رفاقت میں یا ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ جب ان کے لیکچر سنتے ہیں، آپ ان کے خطبات جو ہے اس کو سماعت کرتے ہیں، تو اکثر وہ کہتے رہتے ہیں بھائی اپنے مجمع سے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے جوتوں کے بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں، میں تو آپ کے جوڑوں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا کمتر ہوں، میں تو بڑا بیکار ہوں، تو اکثر یہ کہتے ہیں۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ کسی کا پیر یہ جملہ کہ میں تو آپ کے جوتوں کے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا کمتر ہوں، بڑا حقیر ہوں میں، تو اب کوئی بندہ جا کے اس کے مرید کو کہے بھئی آپ کا جو پیر ہے وہ تو میرے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آگے سے لڑائی کرے گا، جھگڑا ہوگا، تو کہاں تک بات پہنچ جائے گی؟ تو وہ آگے سے کہے بندہ کہ اللہ کے بندے یہ کیا بات کر دی تو میں نے کون سی اپنے پاس سے بات کی ہے؟ میں آپ کے پیر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود کہا ہے کہ میں آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں، تمہارے جوتے مجھ سے بہتر ہیں، تو میں نے تو تیرے پیر کی بات کی ہے، میں نے کون سی اپنی بات کی ہے؟ تو آگے سے مرید صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، معاذ اللہ یہ تو ان کی عاجزی ہے، یہ تو ان کی انکساری ہے۔ اللہ کے بندو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، جو معیار، جو قانون، جو کلیہ، جو فارمولا تو ادھر اپلائی کرتا ہے اسی کو ادھر اپلائی کر دے۔ اب اگر کوئی افضل کسی مفضول کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہے، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ مفضول افضل ہو گیا، یا جو افضل ہے یہ بات کہنے سے وہ مفضول ہو گیا،
یہ تو ایک عاجزی ہوتی ہے، انکساری کا پہلو ہوتا ہے، یہ تو صفات ہوتی ہیں، یہ تو عظمت ہوتی ہے، یہ تو رفعت ہوتی ہے، یہ تو انسان کے کردار کی بلندی ہوتی ہے۔ بلکہ افضلیت کا جو تقاضا ہے، جو افضلیت کی شرائط اور لوازمات اور ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اس میں سے ہے۔ یہی تو بڑا ہونا ہے کہ انسان بڑا ہو کر بھی خود کو بڑا نہ کہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں اپنے آپ کو خلفائے ثلاثہ سے افضل نہیں کہتا، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے وہ افضلیت میں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا۔ اور رہ گئی کوڑوں والی بات، تو مجھے بتائیں کہ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے، جن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس کے علاوہ حذیفہ بن یمان ہیں، حجر ابن عدی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ سارے صحابہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ تو کیا کسی ایک شخصیت کو معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام نے اس بات پہ کوڑے مارے کہ مجھے افضل کیوں کہتے ہو؟ بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے میں تو عام مسلمان ہوں۔ یہی تو میرے مولا کا افضل ہونا ہے کہ مقام اور مرتبہ وہ ہے، کہیں اسد اللہ ہیں، کہیں وہ سیف اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، یسوب المومنین ہیں، اور اول المومنین ہے، اول المسلمین ہے، سید المسلمین ہے، قاتل الناقصین ہے، قاتل القاسطین ہے، قاتل المارکین ہے، قاتل الکافرین ہے، قاتل المشرکین ہے، قاتل المنافقین ہے، شیخ الانصار والمہاجرین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، مبیر الشرک والمشرکین ہے، امام الباررات، قاتل الفاجرات ہیں، خیر الباریات ہیں، قسیم النار والجنات ہیں، باب المدینات ہیں، باب الحطات ہیں، سید فی الدنیا والآخرات ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے، افضلیت کا یہ عالم ہے، رفعت کا یہ عالم ہے، مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے، تاجدار کائنات کے بھائی ہیں، پاک سیدہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، اسد اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، نور اللہ ہیں، صفوت اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، سیف اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، لہجت اللہ ہیں۔ مقام آپ دیکھیں، چیک کریں میرے مولا کا، کلیم اللہ ہے، لہجت اللہ ہے، فضل اللہ ہے، کرم اللہ ہے۔ عظمت کا تو یہ عالم ہے، رفعت کا تو یہ عالم ہے، لیکن کہتے ہیں میں عام مسلمان ہوں۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو کیا معاذ اللہ وہ افضل نہ رہے؟ یہ صرف جہالت ہے، گمراہی ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات، اگر کوئی اس پہ زور دے یا وہ ڈٹ جائے یا وہ جم جائے، وہ رک جائے یا اڑ جائے کہ نہیں بھائی مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا، تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام کو ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مولا کا گستاخ اور بے ادب ہے، چلو ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پر میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں، ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں K2 پہاڑ گرانے لگا ہوں۔ اب پتہ کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا گستاخ اور بے ادب ہو جاتا ہے جو ان پر فضیلت دیتا ہے، حضرت ابوبکر عمر پر، مولا علی علیہ السلام کو، وہ بخاری کو کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے، احادیث کی دنیا میں سب سے سکہ ہے، سب سے معتبر ہے، تو میں سب سے سکہ اور سب سے معتبر ہی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، اس کا یہ دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 20-22 سال پرانا نسخہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، سعودی عرب اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 786، اس کا سنگل والیوم ہوتا ہے، ایک جلد میں ہوتی ہے، عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہوتی ہے یہ۔ اس کا صفحہ 786 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 4603۔ اب سنیں ذرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنیں ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں ذرا، فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى۔
آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں، میں کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے افضل کہے۔ لو جی، یہ تاجدار کائنات کا فرمان دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام کا حکم، آقا علیہ السلام کی حدیث اور حدیث سے صحیح دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے خبردار، کسی کے لیے جائز ہی نہیں، کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، میں پرمیشن نہیں دیتا کہ کوئی شخص، کوئی بندہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلی روایت سنیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث کا نمبر 4604 سنیں۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو ذرا اٹینشن ہو کے، جس شخص نے، جس بندے نے مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے افضل کہا، بہتر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے جھوٹ بولا۔ یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے جس نے مجھے یونس علیہ السلام پر افضلیت دی، ایسا بندہ جھوٹا ہے۔ پہلے مقام پہ فرمایا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے، اعلیٰ کہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کوئی ایسا کہہ دے تو وہ جھوٹا شخص ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی حدیث سنیں، یہ اگلی سنیں، اس حدیث کو بھی امام بخاری ہی لے کے آئے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4805، صفحہ نمبر 846۔ صحیح بخاری دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب دیتا ہوں۔ ادھر بھی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب۔ یہاں بھی حضور نے فرمایا جس نے مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اور یہی حدیث جو ہے یہ 4804 نمبر بھی ہے۔ یہاں بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے۔ اور اگلی حدیث سنیں جس کو صفحہ نمبر 1191 میں امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6916۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تخیروا بین الانبیاء۔ یہاں حضور نے سارے انبیاء کو مینشن کر دیا، خبردار مجھے انبیاء پہ افضلیت نہ دیا کرو، میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں روکتا ہوں۔ اب یہ تاجدار کائنات کی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کے فرمان آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگلی حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا جس کو امام بخاری 3416 3415 میں لے کے ہیں، صفحہ نمبر 574 ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے کہ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متی۔ میں کسی بندے کو، کسی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر افضل کہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور یہ جو اگلی حدیث دے رہا ہوں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 387 ہے یہ، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2411۔ ان ابی ہریرہ فی روایت طویلۃ، بڑی یہ طویل روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ، خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ کہو۔ وہاں یونس علیہ السلام کی بات کی آقا علیہ السلام نے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور آگے دلیل دی آقا علیہ السلام نے، فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ يَسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، جب بے ہوش کر دیے جائیں گے، اور میں بھی اپنے مقام اور مرتبہ اپنی شان کے مطابق اپنے یعنی بلا تشبیہ و بلا مثال میں بھی نیند میں چلا جاؤں گا۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کون ہوں؟ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو عرش کا پایا ہے یا ایک جانب کھڑے ہوں گے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے، اللہ جانے وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہوں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ فلا ادری اکان فی من سائقہ،
کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، وہ لوگوں میں تھے ہی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بے ہوش ہوئے ہوں گے، یا مجھ سے پہلے وہ فافاق کا قبل، یا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آگے ہوں گے، او کان ممن استثنى اللہ، یا وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے ہوش ہی نہیں کیا۔ اور خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پر افضلیت نہ دینا۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، اور امام بخاری میرا خیال ہے کوئی 10-15 مرتبہ یہ بھی حدیث بھی لے کے آئے ہیں بار بار۔ حدیث کا نمبر 3408 بھی ہے، حدیث کا نمبر 3414، حدیث کا نمبر 4813، حدیث کا نمبر 6517، حدیث کا نمبر 6518، حدیث کا نمبر 7428، حدیث کا نمبر 2412، حدیث کا نمبر 3398، حدیث کا نمبر 4638، حدیث کا نمبر 6916، حدیث کا نمبر 6917، حدیث کا نمبر 7428-27۔ کثرت کے ساتھ یہ دیکھیں کہ امام بخاری اپنی صحیح میں یہ حدیث لے کے ہیں، اور تاجدار کائنات کا فرمان لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پر افضلیت نہ دو، خبردار مجھے یونس علیہ السلام پہ افضلیت نہ دو، خبردار مجھے انبیاء کرام پہ افضلیت نہ دو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام یا یونس علیہ السلام پہ افضلیت دیتا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا حضور کا گستاخ ہو گیا۔ تو اب کدھر گئے دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اب وہ کدھر گئے اشعار بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اب وہ کدھر گئے؟ اب مجھے بتائیں نا، یہ جتنی بھی نعتیں لکھی گئی، جتنا بھی کلام لکھا گیا، یہ کون سا مسلمان ہے، کون سا مومن ہے جو حضور علیہ السلام کو ساری کائنات سے افضل اللہ نہیں مانتا؟ سارے ہی مانتے ہیں۔ تو جب سارے مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضور کو افضل مانتے ہیں، یونس علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں، تو میں پھر کہتا ہوں نا تمہارا تمہارا ہی فارمولہ، اور جو پھدک کے وہ ملا ملوانے بڑے اچھل کے کہتے تھے یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، بڑی ریکارڈنگ کرواتے تھے وہ جو گندے گٹر ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اب بتاؤ جب حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو سارے حضور علیہ السلام کو افضل مانتے ہو، یونس علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہو۔ تو اب جو تطبیق تم ادھر کرو گے، جو فارمولہ تم ادھر کرو گے، جو انٹرپریٹیشن تم اس کی کرو گے نا، وہی فارمولہ وہی کلیہ اٹھا کے وہ مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے اوپر اپلائی کر دو۔ ہم اپنی کوئی نئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو ادھر کہو گے نا، جو تم اس کی تطبیق کرو گے یا اس کی شرح کرو گے، اس کی تشریح کرو گے، انٹرپریٹیشن کرو گے، وہی اس کی کر لو۔ اللہ کے بندو، اس کا مطلب ہے اس مقام پہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو میں بتاتا ہوں اس کی حکمت ہوتی ہے، چاہے کوئی نبی کا فرمان ہو یا امام کا فرمان ہو، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اور حکمت کے راز یہ ایسے لطائف، ایسے معارف ہیں، یہ ایسے مفاہیم ہیں، یہ جب ایسے ذوات مقدسہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو جائے، ایک رشتہ مضبوط ہو جائے، تو پھر سمجھ آتا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، جب ان کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے اس میں حکمتیں کیا تھی، اس میں کتنے لطائف تھے، کتنے مفاہیم تھے، کتنے معارف تھے، کتنے نکات تھے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہودی کا کمپیریزن ہو گیا ایک مسلمان کے ساتھ، وہ ایک کیا کہتے مناظرہ ہو گیا یا بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہودی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، مسلمان کہتا ہے نہیں حضور افضل ہے، مسلمان نے اس کو تھپڑ لگا دیا، فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما دیا، اس کا مطلب اس وقت کا تقاضا تھا۔ اب اس میں اگر کوئی کہے کہ یہ تقاضا تھا، تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ حالات ایسے تھے تو مولا علی علیہ السلام سے زیادہ مشکل اور ناساز حالات کسے ملے ہیں؟ میرے مولا کے جو حالات ہیں، آپ کا جو دور خلافت ہے، ذرا پڑھیں مطالعہ کریں، سمجھ آ جائے گی۔ اپنے ہی دشمن بن گئے تھے یار، لوگوں نے پہلے بیعت کی، پھر بصرہ جا کے بیعت توڑ دی۔ یار لوگ مدینہ میں بیعت کر کے گئے، بصرہ جا کے تلواریں نکال کے سامنے آ گئے، منحرف ہو گئے، لڑائیاں کرنے کے لیے نکل آئے، جنگیں کرنے کے لیے نکل آئے، تلواریں لے کے نکل آئے، تیر کمان لے کے نکل آئے مولا کے خلاف، اور خطوط لکھے گئے، سازشیں ہوئیں، حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت جتنی بھی اہل بیت نبوت کے ساتھ تھی وہ ساری ایکسپوز ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ سب و شتم کیا جانے لگا میرے مولا کی ذات پہ۔ کیوں؟
وہ اس لیے کہ ان کے جو بڑے تھے ان کو واسر جہنم کیا تھا مولا علیہ السلام کی تلوار نے، دین کی خدمت کی تھی، میرے مولا نے تلوار کے ذریعے، شجاعت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ناصر رسول بن کر ابھرے تھے۔ غزوہ بدر تھی، غزوہ احد تھی، غزوہ خندق تھی، غزوہ حنین تھا، غزوہ خیبر تھا۔ کون تھا ہر جنگ میں مین آف وار؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہی ان کو سزا دی معاذ اللہ کہ تم نے اسلام کی خدمت کی ہے، اب تیرے ساتھ جو حسد اور بغض ہے اب وہ سامنے آ گیا۔ تو میرے مولا کو سب سے زیادہ ناساد حالات ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دست و گریباں تھے کفار کے ساتھ، لڑائی تھی کفار کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ، میرے مولا کے سامنے تو کلمہ پڑھنے والے ہی آ گئے تھے۔ تو جو تطبیق تو وہاں کرتے ہو نا کہ حضور علیہ السلام نے حالات کی وجہ سے ایسے فرمایا تھا، تو وہی فارمولہ ادھر آ جائے گا کہ میرے مولا نے بھی حالات کی وجہ سے فرمایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب اگر اس کی یہ شرح کی جائے، دو ہو سکتی ہے، دو رخ ہو سکتے ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایبسولوٹ فرما دیا، مطلق فرما دیا، تو لہذا جو حضور علیہ السلام کی بات کو ریجیکٹ کرے، نہ مانے، حضور کا وہ گستاخ ہو گیا۔ جیسے ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی بات کو جو نہ مانے وہ مولا کا گستاخ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو، دوسرا نقطہ، دوسرا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے، وہ کہیں گے آپ کے حالات کی وجہ سے حضور نے فرمایا، تو مولا نے بھی حالات کی وجہ سے فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، اب دوسرے مقام پہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، یہ صحیح مسلم، اور یہ بھی دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے، اور یہ سنگل والیوم میں ہوتی ہے، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے یہ، سعودی عرب کی 20-25 سال پرانا نسخہ میرے ہاتھ میں۔ اس کا صفحہ نمبر 1008 ہے، حدیث کا نمبر ہے 5940، انٹرنیشنل نمبر ہے 2278۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ کیا روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں میں نسل آدم کا سید سردار ہوں، سلطان ہوں، بادشاہ ہوں، اور قیامت کے روز میری سرداری چلے گی، اور میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جو قبر میں بعد تشریف لائے گا۔ وہاں حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہوں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں پہلا بندہ ہوں، میں شافی محشر ہوں، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ سب سے پہلے اللہ جس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام اپنی افضلیت یعنی شان مصطفیٰ یا افضلیت مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ، یہاں حضور علیہ السلام اپنی افضلیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، جامع ترمذی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے، میں نے سپیڈ بڑھا دی ہے اس کا، یہ بھی سعودی عرب کی چھپی ہوئی ریاض کی عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 822 اور 823، اس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہے، انت رسول اللہ علیہ السلام۔ 3608 نمبر ہے حدیث کا انٹرنیشنل۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا عہدہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضور فرماتے ہیں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا وفی روایت نسبا۔ اس میں حضور علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ میرا بنایا، اللہ نے گھرانے خنوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ اللہ نے میرا بنایا، اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے میرا بنایا۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی افضلیت، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تضاد ہے؟ وہاں حضور علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، یہاں حضور علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں جو اگلی حدیث ہے وہ ہے حدیث کا نمبر 3616، جامع ترمذی صفحہ نمبر 824۔ اللہ اٹینشن ہو جاؤ، وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب، اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، میں وہ ہوں جس کے پاس لواء حمد ہوگا قیامت کے روز، جو میں علی علیہ السلام کو دوں گا۔
اور اس پہ فخر نہیں کرتا. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. میں وہ پہلا بندہ ہوں گا قیامت کے روز، پہلی شخصیت جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور میں ہی وہ ہوں گا جس کی اللہ شفاعت قبول کرے گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِي وَمَعِيَ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ. میں وہ پہلا شخص جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، میرے لیے کھولا جائے گا، اور میں فقراء کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور اس پر فخر نہیں کرتا. وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ. ہائے ہائے ہائے، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. یا حضور علیہ السلام اپنی افضلیت، اپنی فضیلت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. بلکہ جو حدیث کا نمبر 3613 ہے، وہاں حضور فرما رہے ہیں اذا کان یوم القیامۃ کنت امام النبیین. جب قیامت کا دن ہوگا میں انبیاء کا امام ہوں، میں انبیاء کا پیشوا و خطیب ہوں، میں ان کا خطیب ہوں. یعنی امام بھی ہوں، امام النبیین و خطیب ہم، اور ان کا خطیب بھی ہوں. و صاحب شفاعت ہم غیر فخر، ان کی شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا. یعنی گناہگاروں کی شفاعت بھی کروں گا، اپنی امت کی شفاعت بھی کروں گا، انبیاء کا امام بھی میں ہوں، خطیب بھی میں ہوں، اور اس پہ فخر نہیں کرتا. اور سارے نبی حضور فرماتے ہیں آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے میرے علم کے نیچے ہوں گے. حدیث کا نمبر 3615. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں عقل، اور یہ میں یہی روایات یہ ابن ماجہ میں بھی ہیں. میں وقت بچا رہا ہوں، پوری سیاستہ بری پڑی ہیں. ابن ماجہ، یہ ابی داؤد ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے، یہ سب دیکھ لیں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس میں بھی حضور فرما رہے ہیں، حدیث کا نمبر 4673 ہے، صفحہ نمبر 660 ہے. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ انا سید ولد آدم واول من تنشق عنہ الارض واول شافع واول مشفع. کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سید سردار ہوں، سب سے پہلے میں قبر سے باہر تشریف لاؤں گا، اور سب سے پہلا شافی محشر بھی میں ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت اللہ قبول کرے گا. یعنی اس مقام پہ آقا علیہ السلام اپنی افضلیت اور اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں. بلکہ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کو سب سے افضل اور اعلیٰ مانا کرتے تھے، کسی کو نہیں آقا علیہ السلام نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ فضل محمدًا علی الانبیاء وعلی اہل السماء. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام اور آسمان والوں، زمین والوں، ساری کائنات سے افضل تاجدار کائنات کو بنایا ہے. اور اس حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر ہے 11610. اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں لیا، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3335. اسی حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر ہے 151. اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لیا ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر ہے 254. یعنی کتنے میں آپ کو حوالے دوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ. اور اس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سید الانبیاء خمسۃ، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے بڑے سید سردار 5 ہیں، وہ محمد سید الخمسۃ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کے سردار ہیں، وہ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اب یہ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں. ان ابی ہریرہ قال خیار ولد آدم خمسۃ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد و خیرہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بہترین اللہ 5 ہیں، ان میں ابراہیم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، محمد اور نوح ہیں، اور ان سب میں اللہ تاجدار کائنات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4007. اس کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں لیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2884. امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 62 ہے، صفحہ نمبر ہے 272. اسی حدیث کو پھر آگے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لیا ہے، اسی حدیث کو اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے. امام جلال الدین سیوطی نے درِ منصور میں لیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 570. اسی حدیث کو امام عبدالرؤف المناوی نے فیض القدیر میں لیا ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 464 ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لیا ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے. کتنے آپ کو حوالے دوں.
اس کا مطلب ہے اس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت اپنی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. پتہ چلا وہاں حضور فرما رہے ہیں مجھے انبیاء پر افضلیت نہ دو, مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ مانو, مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ افضلیت نہ دو. یہاں حضور علیہ السلام اپنی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, آقا علیہ السلام کے جو اپنے الفاظ ہیں ان میں کنٹرڈکشن آ گئی ہے. یہ بھائی کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں تضاد نہیں ہے, بلکہ اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ موقع ایسا تھا, حالات ایسے تھے, جس پوائنٹ آف ویو سے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اس کا ہرگز مانا نہیں کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ مانا جائے. اور اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اسی فارمولا کو جو مولوی صاحب استعمال کریں گے حضور علیہ السلام کے لیے, وہی میں فارمولا مولا پہ اپلائی کرتا ہوں, مولا کے فرمان پہ. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے, وہاں تو حضور یہ فرما رہے ہیں نا میرے مولا کہ مجھے ان پر افضلیت نہ دو, لیکن جب حضور علیہ السلام کی شریعت کی بات آئی, جب بات عاجزی کی تھی, انکساری کی تھی, تو پھر فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں. بڑا ہونا ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہو کے بھی خود کو بڑا نہ سمجھے, لیکن جہاں دین کی حرمت کی بات آتی تھی تو پھر میرے مولا کا انداز کیا ہوتا تھا وہ دیکھیں. یہ ابن ماجہ ہے, سعودی عرب کی الریاض کی 25 سال پرانی کتاب میرے ہاتھ میں نسخہ ہے, اس کا صفحہ نمبر 19 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120. یہاں حضور کیا فرماتے ہیں میرے مولا قال علی علیہ السلام انا عبد اللہ, مولا فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, سنو, وَأَخُو رسول ہی, اور اس کے رسول کا بھائی ہوں, وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ, میں دنیا کا سب سے بڑا سچا ہوں حضور کے بعد, میں صدیق اکبر ہوں. لا يقولها بعدی الا کذاب, جو میرے بعد اس بات کا دعویٰ کرے یا بات کہے کسی اور کو کہے کہ وہ صدیق اکبر ہے, تو میرے مولا فرماتے ہیں دنیا کا جھوٹا انسان ہے, وہ کذاب ہے. صلیت قبل الناس بسبع سنین, میں نے لوگوں کی عبادت سے بھی 7 سال پہلے عبادت کی, اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی ہے, میں صدیق اکبر ہوں. جو میرے بعد یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب مجھے بتائیں اب اس کی کیا تطبیق کریں گے آپ؟ یہاں آپ کو مولا علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے جو یہ بات نہ مانے میرے مولا کی, وہ مولا کا گستاخ نہیں ہے. اب اس کی آپ شرح کریں گے وہ یہ ہوا وہ ہوا اگر مگر اف بٹ, تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے فرامین کی آپ تطبیق کرتے ہیں یا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہی ادھر ہوگی. اس کا مطلب ہے جہاں بات دین کی آ جائے, شریعت کی آ جائے, پھر عاجزی نہیں تھی میرے مولا کی طبیعت میں, اللہ کے دین کے لیے پھر بڑے سخت ہو جایا کرتے تھے. بلکہ یہ بڑی بڑی ہیں کتابیں, میں آپ کو کتنے حوالے دوں, انبار لگا ہوا ہے کہ میں اگر مولا علی علیہ السلام کے فرمان ہی آپ کو سناتا جاؤں نا کہ جو مولا نے فرمایا کہ میں کون ہوں, تو آپ کو سمجھ آ جائے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کے بندو, اگر کوئی افضل کسی مفضول کو عزت دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو عام بندہ ہوں, میں تو عام مسلمان ہوں, تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ بندہ اس کی تنقید کرنا شروع کر دے یا یہ اس کی بات سے یہ چیز یہ معنی اخذ کر لے اپنے مائنڈ کے مطابق کہ معاذ اللہ وہ مفضول ہو گئے ہیں, وہ افضل نہیں رہے. افضل تو میرے مولا بہت اعلیٰ ہیں, لیکن آپ کی یہ افضلیت ہی تو ہے, یہ آپ کا بڑا پن ہی تو ہے کہ افضل ہو کے بھی کہتے تھے میں عام مسلمان ہوں. اگر آپ یہ بات کہیں کہ جس طرح وہ ملا ملوانا کہہ رہا تھا مولا کے گستاخ ہو تم, کیسے علی کے نوکر بنتے ہو, کیسے علی کے غلام بنتے ہو, تم تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے تم جہنمی ہو گئے ہو, تم گمراہ ہو گئے ہو, جو مولا علی علیہ السلام کی نہیں مانتا. مولا علی نے فرمایا خبردار میں اس کو کوڑے لگاؤں گا, خبردار مجھے خلفائے ثلاثہ پہ افضلیت نہ دو, تو وہ جو دیتا ہے وہ گناہگار ہے, وہ مولا علی کا بے ادب ہے. تو میں یہی بات میں کر رہا ہوں, اگر وہ مولا علی کا بے ادب ہے تو تم حضور کے بے ادب ہو, تو جو شرح جو تطبیق ادھر کرو گے وہی اٹھا کے ادھر لے آؤ, اور کچھ نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ادھر طبیعتوں میں ان کے عدل نہیں, انصاف نہیں ہے, ان کے دل بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فضلیت عطا کی ہے, جو ان کے خصائص, جو ان کے مناقب, جو ان کی عظمت, جو ان کی رفعت, جو ان کی افضلیت ہے, یہ ہضم نہیں ہوتی. انہوں نے دین کو شیعہ سنی کی جنگ بنا دیا ہے, شیعہ سنی کی لڑائی بنا دیا ہے, شیعہ کے ضد میں آ کے انہوں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے بندو, یہ جو سارا کچھ میں آپ کو سناتا ہوں یہ سنیے تو سناتا ہوں میں آپ کو, میں نے تو زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتب کا نہیں دیا.
مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے اوپر میں نے کوئی 8-10 ہزار کے قریب روایات جمع کر لی ہیں، 650 قرآنی آیات جمع کر لی ہیں میں نے، 250 صحابہ کرام کے اقوال جمع کر لی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اور آگے کہنا شروع کر دیا کہ قطعی افضلیت ہے۔ اب یہ قطعی کا بھی میں اگلی نشست میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت اطہار کی محبت، اس گھر کی نوکری، اس گھر کی چاکری پہ رکھے، زندہ رکھے تو اہل بیت اطہار کی غلامی پہ، موت آئے تو اہل بیت اطہار کی غلامی پہ آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔